جیسے ہی یہ سلسلہ رکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ کیا میں اللہ کا پیغام صحیح طرح سے لوگوں تک نہیں پہنچا رہا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، خفا ہیں؟ اور کیا اب یہ دین اسلام کا سلسلہ میرے ذریعے سے آگے نہیں پھیلے گا؟ اور اس پریشانی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ اسلام لا چکے تھے انہوں نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، اور سب توقعات اور سب امیدیں اور سب محبتیں اسلام سے وابستہ کر دی تھیں۔ اب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے؟ اگر اب کوئی وحی نہیں آ رہی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آنے بند ہو گئے، تو ابھی تک جو پیغام آئے اس پہ جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے وہ آگے کیا کریں؟ ان کو تو ان کے معاشرے، ان کے خاندان، ان کے قبیلے نے نکال دیا، باہر پھینک دیا، اور اب وہ صرف اور صرف اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پہ ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم اٹھا لیا تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ اس پریشانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے، اور کہتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ 40 دن تک رکا رہا، اور کفار مکہ خوب اس بات سے محظوظ ہو رہے تھے۔ کفار نے خوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کے بارے میں ہم نے سورہ ابو لہب کی تفسیر میں تفصیل سے بات کی ہے، جو کہ ایک بہت ہی با اثر و رسوخ رکھنے والی امیر اور پڑھی لکھی، سمجھدار اور انتہائی خوبصورت خاتون تھی، اس زمانے کی مشہور و معروف شخصیات میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور جس طرح ہمارے آج کل کے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، یہ اس کا مقام اور اسٹیٹس تھا، لوگ اس کی بات بڑی سنتے تھے، شاعرہ بھی تھی، شاعری بھی کرتی تھی۔ اس نے خاص طور پہ بہت پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہنے بھی لگی کہ تم سے تمہارا رب، تمہارا اللہ خفا ہو گیا ہے، اور تمہیں الوداع کہہ دیا، ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا، اب کیا کرو؟ تو ان حالات میں 40 دن کے وقفے کے بعد وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الضحیٰ نازل کی۔